بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ حکایت مولانا روم کی کتاب سے ماخوذ ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی دور دراز علاقے سے ایک قافلہ ہندوستان آیا تھا۔ اس میں چند لوگ تھے جنہوں نے اس علاقے کے جانوروں کو اور جنگل کے پودوں درختوں کو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ بچتے بچاتے یہاں تک تو آ گئے، لیکن جہاں سے جب وہ واپس جانے لگے تو انہی جنگلوں میں سے ان کا گزر ہوا تو ہندوستان کے ان جنگلوں میں انہوں نے مختلف جانوروں کو دیکھا جن سے وہ بچتے بچاتے واپسی اپنے ملک کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سا جانور ہے جس کو انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تو وہ اس کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے اور اسے اپنے ملک ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا۔ دوستو، وہ جانور ہاتھی تھا۔ تو ہاتھی ان لوگوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، لہٰذا یہ جانور ان کے لیے بڑا ہی عجیب تھا۔ تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم اس کو اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے پاس لے جاتے ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ انہوں نے ہاتھی کو بھی اپنے قافلے میں شامل کر لیا اور اسے اپنے ملک میں لے گئے۔ اس علاقے کے لوگوں نے بھی ہاتھی کبھی نہ دیکھا تھا۔ ان آدمیوں نے ہاتھی کو ایک تاریک کمرے میں باندھ دیا۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا بھی تھا، لیکن جب اس علاقے کے لوگوں کو ہاتھی کے متعلق پتہ چلا تو وہ جوک در جوک اس مکان کی طرف جانے لگے، لیکن اندھیرا بہت تھا۔ اس اندھیرے کے باوجود ہاتھی دیکھنے کا شوق اندھیرے پر غالب آ گیا۔ جہاں ایک تاریک کمرے میں اس سیاہ رنگ کے ہاتھی کو انہوں نے رکھا ہوا تھا، دیکھنے والوں کا ہجوم راتوں رات ہی جمع ہو گیا۔ آخرکار وہ اس کمرے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے جہاں اس ہاتھی کو رکھا گیا تھا۔ جب آنکھوں سے کچھ دکھائی نہ دیا تو ہاتھوں سے ٹٹول ٹٹول کر قیاس کرنے لگے۔ جس شخص کے ہاتھ میں جو حصہ ہوتا وہ عقل سے اس پر دلیل اور قیاس کرتا۔ چنانچہ جس شخص کے ہاتھ میں اس کا کان تھا اس نے کہا یہ ایک بڑا سا پنکھا معلوم ہوتا ہے، اور جس کا ہاتھ اس کے پیٹ پر پڑا تو اس نے کہا یہ تو ایک بہت بڑی دیوار کی مانند ہے۔ جس شخص کا ہاتھ اس کے پاؤں اور ٹانگوں کو لگا اس نے ٹٹول کر کہا آپ لوگ غلط کہتے ہیں، یہ تو مثل ستون ہے، یہ کوئی جانور نہیں، یہ تو ایسا ہے جیسے وہ بڑے بڑے ستون ہوں۔ جس کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑا اس نے کہا تم سب غلط کہتے ہو یارو، یہ تو کسی پائپ کی مانند ہے۔ کسی ایک شخص کا ہاتھ ہاتھی کے لمبے نوکیلے دانتوں پر پڑا تو اس نے کہا یہ تو بہت پتھر کی طرح نوکیلا سا ہے۔ غرض ہر شخص کا دعویٰ تھا ہاتھی ایسا ہے، ہاتھی ویسا ہے۔ جیسا ٹٹول کر اس نے جانا بوجھا ویسا ہی بتایا۔ ہر ایک کی ٹٹول الگ تھی، کسی نے کہا الف ہے، کسی نے کہا بے ہے، مگر ہاتھی کی ابجد سے کوئی بھی واقف نہ ہو سکا۔ ہاں، اگر ان کے ہاتھوں میں اندھیرا دور کرنے والی شمع روشن ہوتی تو یہ سارے اختلافات دور ہو جاتے، لیکن وہ آپس میں اسی بات پر ہی جھگڑ رہے تھے کہ ہاتھی اس طرح کا ہے، دوسرا کہتا کہ نہیں میں نے خود دیکھا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے میں نے ٹٹول کر اسے جانا ہے، وہ تو اس طرح کا ہے۔ اسی طرح وہ ساری رات آپس میں ہی جھگڑتے رہے۔ اصل میں اس حکایت میں مولانا روم انسان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان ظاہری آنکھوں کی بینائی بھی تیرے ہاتھ کی طرح ہے، تو اس کے ذریعے پورے ہاتھی کی شناخت نہیں کر سکتا۔ اپنی آنکھوں سے جہالت کا اندھیرا دور کرے گا تو حقیقت کو جان پائے گا۔ تو دوستو، اس حکایت سے ہمیں یہ درس حیات ملتا ہے کہ آنکھوں سے جہالت کا اندھیرا دور کرنے سے ہی بندہ حقیقت کو پہچان سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ عرفان فانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔